السلام علیکم عزیز ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عصر کی نماز پڑھا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع بہت لمبا کر لیا۔ نمازیوں نے سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع سے نہیں اٹھیں گے۔ پھر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع سے اپنا سر اٹھایا اور نماز کو پورا کرنے کے بعد نمازیوں کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئے اور فرمانے لگے، علی کہاں ہے؟ تو نمازیوں کی آخری صف پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں یہاں ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پاس آ کر بیٹھنے کو کہا۔ جب مولا علی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گئے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی تمہیں پہلی صفوں کے ثواب کے بارے میں علم نہیں؟ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے علم ہے کہ پہلی صف میں نماز ادا کرنے کا بہت ہی زیادہ اجر و ثواب ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی آپ کو کس نے پہلی صف میں نماز ادا کرنے سے روکا؟ کیا گھر والوں کی محبت نے تمہیں روکا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی محبت کے آگے گھر والوں کی محبت کیوں مجھے روکے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر کس چیز نے تمہیں پہلی صف میں کھڑے ہونے سے روک دیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب مؤذن حضرت بلال نے اذان دی تو میں مسجد میں ہی موجود تھا۔ اذان کے بعد میں نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ پھر مجھے ایسا لگا کہ میرا وضو نہیں رہا۔ میں وضو کرنے کے لیے گھر چلا گیا۔ میں نے بار بار گھر کے دروازے پر دستک دی۔ میں نے فاطمہ، حسن اور حسین کو بار بار پکارا کہ وہ دروازہ کھولیں، لیکن میری پکار کا کسی نے جواب نہ دیا۔ میں وہاں کھڑا بہت ہی بے چین ہو رہا تھا کہ مجھے دائیں جانب سے کسی نے آواز دی اور ایک پیالہ میرے سامنے آیا جس کو سبز رومال سے ڈھانپا ہوا تھا۔ میں نے رومال کو پیچھے ہٹایا تو اس پیالے میں شہد سے میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید اور مکھن سے بھی زیادہ نرم پانی تھا۔ میں نے وضو کیا اور رومال سے پیالے کو پھر سے ڈھانپ دیا۔ جو میرے سامنے آیا تھا میں نے اسے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی موجود نہ تھا۔ مجھے کوئی سمجھ نہ آئی کہ پیالہ کون لے کر آیا تھا، کس نے رکھا تھا اور پھر اس کو کس نے اٹھا لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جب یہ بات مکمل ہوئی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرانا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اے علی، کیا تجھے معلوم نہیں وہ پیالہ، وہ رومال کس نے تم کو دیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کی شان پر قربان جاؤں، بے شک اللہ اور اس کے نبی بہتر جانتے ہیں کہ وہ رومال اور پیالہ کس نے مجھے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام کوثر کا پانی تمہارے لیے پیش کیے ہوئے تھے اور حضرت میکائیل علیہ السلام رومال لے کر آئے تھے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام یہاں میرے پاس پیش ہوئے۔ انہوں نے مجھے عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب تک علی اس رکعت میں شامل نہیں ہو جاتے تب تک آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا انتظار کریں۔
اور رکوع سے سر نہ اٹھائیں۔ جب تم رکعت میں آ کر شامل ہوگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے رکوع سے سر اٹھانے کا حکم ملا۔ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی۔ علی، جو انسان تم سے پیار کرے گا اللہ تعالیٰ بھی اس سے پیار کرے گا، اور جو تم سے بغض رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو تباہ و برباد کر دے گا۔ ایک مرتبہ حضرت علی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک سوالی آیا۔ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا، اے علی، میری مدد فرما دیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی ماں کے پاس بھیجا اور کہا، گھر جا کر ماں سے کہو کہ امی جان، ابا جان نے آپ کو جو 6 درم دیے تھے ان میں سے 1 درم دے دیجیے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ گھر گئے اور کہا، امی جان، ابا جان وہ درم مانگ رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے بولا کہ ابو جان سے کہہ دیں کہ ابو جان، امی جان کہتی ہے وہ 6 درم آٹے کے لیے رکھے ہوئے تھے، گھر میں بس یہی درم ہے، ان کے علاوہ اور کچھ بھی گھر میں موجود نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیٹا فکر مت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے۔ جاؤ گھر جا کر امی جان سے 6 درم لے کر آؤ۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ گھر گئے اور امی جان سے 6 درم لے کر آ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ ساری رقم ساحل کے حوالے کر دی۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد سے گھر آ رہے تھے تو راستے میں ایک بندہ اونٹ لے کر کھڑا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس اونٹ کے مالک سے پوچھا، کیا تم اس اونٹ کو فروخت کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ حضرت علی نے عرض کیا، کیا تم اس اونٹ کو کتنے میں فروخت کرنا چاہتے ہو؟ اس بندے نے کہا، میں اس اونٹ کو 140 درم میں فروخت کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میرے پاس ابھی تو کوئی رقم نہیں ہے، اگر تم راضی ہو جاؤ تو میں یہ رقم تم کو شام کو دے دوں گا۔ وہ بندہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بات پر رضامند ہو گیا اور وہاں سے چلا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ابھی تھوڑے فاصلہ طے کیا تھا کہ کسی شخص نے وہیں پر دریافت کیا کہ اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، کیا تم اس اونٹ کو بیچنا چاہتے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جی ہاں، میں یہ 200 درم میں اونٹ فروخت کر دوں گا۔ اس بندے نے 200 درم دیے اور اونٹ لے کر وہاں سے چلا گیا۔ اتنے میں شام کا وقت ہو گیا کہ وہ بندہ بھی وہاں آ گیا جس سے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اونٹ خریدا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 140 درم اس بندے کو ادا کیے اور 60 درم جا کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ دریافت کرتی ہیں کہ حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بابا، یہ 60 درم آپ نے کہاں سے لیے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ وہی درم ہے جس کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے کہ تم میری راہ میں 1 درم دو گے تو میں تمہیں ان کا اجر 10 گنا بڑھا کر دوں گا۔ ہم نے 6 درم اللہ کی راہ میں خرچ کیے تو اللہ نے اس کو 10 گنا بڑھا کر ہمیں 60 درم عطا فرما دیے۔ ناظرین، ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور نہایت ادب کے ساتھ عرض کرنے لگا، اے امیر المومنین، کوئی انسان پہلے یہ کیسے جان سکتا ہے کہ اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے یا برا وقت ختم ہونے والا ہے؟ ایسے انسان کو کون کون سی نشانیاں دیکھنے کو ملتی ہیں؟ بس اتنا سننا تھا
کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، اے شخص، اللہ تبارک و تعالی وقت بدلنے سے پہلے، اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے 5 نشانیاں ضرور ظاہر فرماتا ہے، جنہیں دیکھ کر انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ بہت جلد اس کا وقت بدلنے والا ہے اور اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ تو یہ سن کر وہ شخص عرض کرنے لگا، اے علی، وہ 5 نشانیاں کون کون سی ہیں جو اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے انسان کو دکھائی دیتی ہیں؟ تو اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شخص، وہ 5 نشانیاں درجہ ذیل ہے۔ نمبر 1، فجر کے وقت آنکھ کا کھلنا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب انسان کی آنکھ صبح فجر کے وقت کھلنے لگ جائے اور اس کا دل ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگا رہے، یا پھر انسان کو ایسا محسوس ہونے لگے کہ اللہ اسے کسی اور راہ کی طرف لے کے جا رہا ہے، تو ایسے انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کی قسمت کا دروازہ کھلنے والا ہے، اس کا وقت بدلنے والا ہے اور اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ اسے اللہ پاک کی طرف سے ایک کامیابی اور نئی راہ ملنے والی ہے، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ صبح فجر کے وقت اٹھنے والوں کی خود اللہ تبارک و تعالی مدد فرماتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کی بھی آنکھ صبح فجر کے وقت کھلنے لگ جائے اور آپ کے دل میں بھی اللہ کی عبادت کا شوق پیدا ہو جائے، تو سمجھ جائیں کہ آپ کا وقت بہت جلد بدلنے والا ہے۔ نمبر 2، جس کو دین کی سمجھ آنا شروع ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے شخص، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دین کی سمجھ آنا شروع ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنا محبوب بھی بنا لیتا ہے۔ یاد رکھنا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ دنیا تو سب کو عطا کرتا ہے، لیکن دین کی سمجھ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اسی کو عطا فرماتا ہے جو اللہ کا بندہ بن جاتا ہے۔ پھر ایسے شخص کے دل میں عبادت کی محبت، قرآن کی محبت، اللہ کی محبت، درود پاک کی محبت کا شوق اور طرب پیدا ہو جاتی ہے۔ اور یاد رکھنا، یہی وہ چیز ہے جو وقت بدلنے کی نشانی ہے، اور ایسے شخص کا بہت جلد وقت بدلنے والا ہوتا ہے۔ نمبر 3، جو آزمائش میں صبر کرنے لگ جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے، اس کو تھوڑی آزمائش میں بھی ڈالتا ہے۔ اے شخص، یاد رکھنا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کو اپنا پیارا بندہ بناتا ہے تو تھوڑی سی آزمائش بھی کرتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ بندہ میرے فیصلے پر راضی رہتا ہے یا نہیں۔ جو شخص اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے دنیا میں بھی راضی ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی راضی ہو جاتا ہے۔ جو شخص شیطان کی باتوں میں آ جائے اور سوچ میں لگ جائے کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، قرآن بھی پڑھتا ہوں، سجدہ بھی کرتا ہوں، لیکن پھر بھی مجھے پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں؟ اکثر لوگ دکھ اور مصیبت میں ایسا ہی سوچتے ہیں، مگر ایک اچھے انسان کو ایسا کبھی نہیں سوچنا چاہیے۔ اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے، اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ نمبر 4، چہرے پر رونق آنے لگ جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جس انسان کے چہرے پر رونق آنا شروع ہو جاتی ہے تو اسے سمجھ جانا چاہیے کہ بہت جلد اس کا وقت بدلنے والا ہے، اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ یاد رکھنا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا پیارا بندہ بناتا ہے تو اس کے چہرے پر رونق آنے لگ جاتی ہے۔ ایسا انسان پھر دنیا کے سامنے ہر وقت اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے،
یعنی کہ ہر وقت خوش رہتا ہے، اور یہی نہیں بلکہ ایسا لگنے لگ جاتا ہے کہ دنیا میں اس انسان سے بڑھ کر سکون والا کوئی اور دوسرا شخص ہی نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی غم اس انسان کو نہیں ہے۔ نمبر 5، خرچے میں کمی آ جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایسے شخص کے لیے 5ویں نشانی یہ ہے کہ جس انسان کے خرچے میں کمی آنے لگ جائے اور رزق میں برکت ہونا شروع ہو جائے تو سمجھ جانا چاہیے ایسے انسان کا وقت بہت جلد بدلنے والا ہے، اس کا برا وقت جانے والا ہے اور اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ ایسے انسان کی پھر حلال کی کمائی میں برکت ہونا شروع ہو جاتی ہے، چاہے وہ لوگوں پر کتنا ہی خرچ کیوں نہ کرے، چاہے غریبوں میں کتنا ہی پیسے بانٹے یا تقسیم کرے، مگر اس کی دولت میں پھر بھی کبھی کوئی کمی نہیں آتی۔ اس کے علاوہ بھی یاد رکھنا کہ جس انسان کا دل روشن ہو جاتا ہے، یعنی جو انسان ہر وقت صرف اللہ ہی کی تسبیح کرتا ہے اور اس کے پاس کچھ نہ ہو پھر بھی وہ کبھی اللہ سے شکوہ شکایت نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ اللہ جو بھی کرتا ہے میرے حق میں وہی بہتر ہے اور تو بہتر جاننے والا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی حضرت جبریل علیہ السلام سے فرماتا ہے، اے جبریل، میں نے اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیا، تو بھی اسے اپنا محبوب بنا لے۔ تو ناظرین، جس بھی انسان کو ان 5 نشانیوں میں سے اگر ایک بھی نشانی دیکھنے کو مل جائے تو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کا وقت بہت جلد اچھا ہونے والا ہے اور برا وقت ختم ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور تمام امت مسلمہ پر اللہ اپنا کرم اور فضل فرمائے اور تمام مسلمانوں کو اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔